اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کے مضامین چل رہے ہیں اور اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیر مطالعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات کے اظہار سے فرعون کا رعب اور اس کی طاقت و قوت کا بھانڈا اس کے عوام کے سامنے پھوڑ دیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ فرعون جس خدائی کا وہ دعوے دار ہے وہ غلط ہے، حتیٰ کہ وہ تمام جادوگر جو اپنے زمانے کے بڑے اہل علم تھے وہ بھی شکست کھا گئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب عید کے دن ساری مملکت کے لوگ جمع ہیں اور ایسے موقع پر فرعون کی خدائی کو چیلنج کر دیا گیا، عوام کے سامنے واضح ہو گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی قسم کی کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتے، تو کسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں سوائے تکبر اور غرور کے نعرے لگانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پیچھے بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنا تعارف کرایا تھا گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا اور واضح پیغام دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل یا معیہ بنی اسرائیل، تو وہاں بھی وہ جو چاروں طرف حالی موالی ہوتے ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو کچھ مہلت دے کر جادوگروں سے ان کا مقابلہ کروایا جائے، تو پہلی تدبیر ان کی فیل ہو گئی۔ اب اس کی ناکامی کے بعد ایک نیا مشورہ دے رہے ہیں اس رکوع میں، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار بولے، ملا اور مترف جن کے مفادات وابستہ تھے فرعون کی خدائی کے ساتھ، انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ اگر فرعون شکست کھا گیا تو یہ جو ہمارے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں کھانے پینے کے اور مال و دولت کے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ نصاراء نجران کا پیچھے گزرا تھا کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے مدینہ میں، تو ان کا بڑا لیڈر بڑا مولوی اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ بات تو نبی کی سچ ہے، یہ نبی ہیں برحق ہیں اور نشانیاں بھی تورات اور انجیل میں جو بیان کی گئیں اس کے مطابق ہیں۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ پھر مان کیوں نہیں لیتے، ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو قیصر کے دربار میں ہماری کرسی ہے اور وہ جو ماہانہ وظیفہ اور مال و دولت دیتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، اور مدینے والے تو بیچارے ابھی ان کی طاقت قوت کچھ نہیں ہے، تو یہاں تو کوئی مال شال ملنے کی ابھی امید نہیں ہے۔ تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہم جان تو چکے ہیں کہ یہ وہی سچا نبی ہے، لیکن ہم مانتے اس لیے نہیں کہ کھانا پینا بند ہو جائے گا۔
تو جب بھی کوئی نظام ٹوٹتا ہے، اس میں درار پڑتی ہے، تو اس سے وابستہ لوگ، مفادات جن کے وابستہ ہوتے ہیں، وہ سہارا دینے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی فرعون کی شکست سب کو نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود مشورہ دیتے ہیں، فرعون کو بھڑکا رہے ہیں، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو تم اسی طرح چھوڑ دو گے کہ یہ زمین میں ہمارے خلاف فساد مچاتے پھرے؟ جیسے اب مجمع عام میں لوگوں کو ہمارے خلاف کر دیا، تو یہ موسیٰ اور ان کی پوری قوم بنی اسرائیل، ہاں جی، وہاں ان کی کامیابی ظاہر ہوئی ہے، تو اب اس کے بعد یہ لوگوں کو ہمارے خلاف گمراہ کرتے پھریں، فساد مچاتے پھریں، لیفسدوا فی الارض۔ اور ان کا فساد کیا تھا کہ ان کے مالی مفادات خطرے میں تھے، ان کی طاقت اور قوت ٹوٹ رہی تھی، تو ان کے خیال کے مطابق ان کے مالی مفادات ختم ہو رہے ہیں، تو یہ فساد فی الارض ہے۔ فساد فی الارض کا تعلق معاشی طور پر نقصان پہنچانے سے ہے۔ اگر انسانوں کو، عام انسانوں کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے، تو قرآن اس کی جگہ پر فرعون وغیرہ وغیرہ ان کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا ہے، تو بعینی ہی یہی لفظ وہ فرعون کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے مالی مفادات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام کو کھلا چھوڑ دیا گیا، یہ اسی طرح انقلاب کی دعوت دیتے رہے، تو بنی اسرائیل آج کامیاب ہوئے ہیں، کل کو پھر اتذر موسیٰ، کیوں چھوڑ دیا تم نے موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں۔ عجیب بات ہے، حکمران طبقے اپنے سسٹم کے خلاف جو چیلنج ہے اس کو فساد فی الارض کہہ رہے ہیں، فسادی خود ہیں، سوسائٹی میں تباہی بربادی خود اتار رکھی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر جو فرعون کا نقشہ کھینچا ہے سورۃ القصص میں، تو کہا تھا انہ کان من المفسدین، فسادیوں میں سے تھا، اور الزام یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت پر لگا رہا ہے کہ لیفسدوا فی الارض، اور ایک بڑی اہم بات اسے کہی، وَیَذَرَکَ وَآلِہَتَک، تیری خدائی کو چھوڑ دیں، تجھے چھوڑ بھاگیں گے سب لوگ، اور جو تو نے چھوٹے چھوٹے خدا اپنے ماتحت بنا رکھے ہیں، تو تیرے خداؤں سے بھی لوگ باغی ہو جائیں گے۔ سسٹم نے جو اپنے افراد متعین کیے ہوئے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے، فرعون حکمران ہے، اور اس کے ماتحت جو وزیر، مشیر، اور پھر ہر علاقے میں جو پیسے وصول کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، تو وہ اس نے اپنا جو سسٹم بنایا ہوا تھا، خود تو ربکم الاعلیٰ تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اور چھوٹے چھوٹے رب اس نے، چھوٹے چھوٹے خدا، ہاں جی، وہ بنا رکھے تھے۔ ویسے بھی عربی میں رب المال سرمایہ دار کو کہتے ہیں، جو مال والا ہے، مال کا مالک ہے، تو رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس طاقت اور قوت کے بارے میں جو کسی بھی قسم کا نظم و نسق چلا رہی ہو۔ تو جتنے نچلے سطح کے تمام لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے ماتحت عملہ بنایا ہوا تھا، وہ سارے رب تھے، الہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ آج اگر اس نے تمہیں چیلنج کیا ہے تو پھر تو اکیلا رہ جائے گا، تو اکیلا خدا، ہاں جی، سارے چھوڑ بھاگیں گے، اور وہ جو تیرے لوگ ہیں، نمائندے ہیں، چمچے ہیں، ہاں جی، آلہہ تک تیرے خدا ہیں جو چھوٹے چھوٹے بنا رکھے ہیں، یہ بھی، ان کو بھی لوگ چھوڑ بھاگیں گے۔ اگر کسی سسٹم سے لوگ باغی ہو جائیں، وہاں پیسے دینے سے انکار کر دیں، ہاں جی، اس کا ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیں، ان کے حکومت کو ماننے سے انکار کر دیں، تو وہ اکیلی حکومت کیا کرے گی بیچاری؟ تو خطرہ اس کو دکھایا کہ یذرا کا، تجھے بھی چھوڑ جائیں گے، اور تیرے جو بنائے ہوئے مقرر کردہ خدا ہیں ان کو بھی یہ چھوڑ بھاگیں گے۔ اور خطرہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل، وہ تو پہلے ہی مخالف ہیں، یہ جو ہمارے اپنے ہم نسل کے قبطی ہیں، یہ بھی جب تمہاری طاقت کو کمزور ہوتا دیکھیں گے تو یہ بھی چھوڑ بھاگیں گے، لہٰذا ان کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ تو فرعون کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور جیسے انہوں نے اسے بھڑکایا اس کے مطابق قال، فرعون نے اب دھمکی لگائی کہ یہ تو واقعی
ہاں جی پورے سسٹم کو چیلنج کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ ساری حکمرانی کا تانا بانا جو تو بنا رکھا ہے، لوٹ مار کا، یہ ٹوٹنے والا ہے۔ تو کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ضرور قتل کریں گے ان کے لڑکوں کو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یعنی جو کام موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 40 سال پہلے وہ حرکتیں کر رہے تھے فرعون، انہیں خطرہ تھا کہ فرعونیت کا خاتمہ ہونا ہے، تو وہی کام دوبارہ شروع کر رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام 40 سال بعد نبوت لے کر آئے ہیں، کہ اب یہ تو خطرہ سر پر آ گیا۔ پہلے جو نجومیوں نے یہ بات کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، تو یہ تو وہی لگتا ہے کہ موسیٰ اور اب دوبارہ آ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اب مسائل پیدا ہوں گے، تو اس لیے دھمکی لگائی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے لیے، کہ مشورہ ہوا کہ سنقتل ابناءہم، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے جو ان کے لڑائی لڑ سکتے ہیں، جتنے نوجوان ہیں۔ ظالم حکومتوں کا یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان طاقت اور قوت جو اس کے خلاف بغاوت کرے اس کو تو قتل کرا دو۔ عورتیں بیچارے کمزور ہوتی ہیں، لڑنے بھرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور خدمت گاری کے لیے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے نستحیی نساءہم۔ اور تیسری بات یہ بھی کہی کہ انا فوقہم قاہرون، ہم ان پر بہت طاقتور ہیں، ابھی ہماری گرفت حکومت کی ہے، میرے جو چیلے چانٹے چاروں طرف موجود ہیں جن کو خدائی اختیارات میں نے دے رکھے ہیں، ہماری آمریت ابھی ان پر قائم ہے۔ فوقہم قاہرون، یہ ابھی غلام ہیں، یہ ابھی ہمارے خلاف مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم غالب ہو کر ان کے لڑکوں کو قتل کرا دیں جو لڑنے کی کوئی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور عورتوں کو زندہ رکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت سے کہا، قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، جس کو آزادی دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اپنی قوم سے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں 3-4 باتیں اپنی جماعت کے لوگوں سے کہی ہیں۔ نمبر 1، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، متوجہ ہو اللہ کی طرف۔ احکم الحاکمین وہ ہے، یہ جو کہتا ہے کہ میں فوقہم قاہرون، تو اس کے اوپر بھی ایک اور قاہر ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، جی اللہ پاک قاہر ہے، غالب ہے اپنے بندوں پر، جیسا کہ پچھلی صورت میں گزرا۔ تو اصل قاہر اور غالب تو وہ ہے، یہ تو کیا دعویٰ، اس کے قہاریت غلبے کی جو شکل ہے وہ تو تمہارے سامنے آ گئی، کہ اس کے جتنے جادوگر تھے وہ تو سارے مسلمان ہو گئے، شکست کھا گیا۔ یہ تو ویسے ہی نعرے لگا رہا ہے کہ میں بہت بڑا قاہر ہوں، اس کی قہاریت تو تم نے ابھی دیکھی نہیں ہے، کہ ایک اژدہا اس نے ان کے جب ساری چیزیں کھا پی لیں اور ختم کر دیا، جیسے کہ قرآن نے پیچھے کہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو حق ثابت ہو چکا تھا، باطل اس کا بطلان اور اس کی خرابی ظاہر ہو چکی ہے، مغلوب ہو چکے ہیں۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل اور رسوا ہو کر لوٹے ہیں، تو قہاریت کہاں رہی؟ اب تو یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں، اور اس وقت یہ اعلان یہ کر رہے ہیں کہ فوقہم قاہرون، تو ان کی قہاریت کا پول تو ابھی کھل گیا ہے، ان کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ اصل طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس لیے اسی سے مدد طلب کرو۔ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی مسلمانوں کو یہ بات واضح کی تھی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صلاۃ، نماز اور صبر سے استعانت مانگو، اللہ کے سامنے ڈٹے رہو۔ یہ پورا واقعہ اس کے ضمن میں حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضح القرآن کے حاشیے پہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو موسیٰ کا قصہ مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، تو دراصل مکی صورت ہے یہ، تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ ایک ضرب المثل ہے اور فارسی کی، وہ حضرت شاہ صاحب نے یہاں نقل کی ہے کہ دوسروں کی باتیں سنا کر لوگوں کو حوصلہ دینا، یعنی قصہ تو موسیٰ کا سنا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کا
کام کرنے کا جو انداز اور اسلوب ہے، یہ انقلاب کا طریقہ کار ہے، وہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ظلم و جبر کے ماحول میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب تحریکات مظلومیت کے زمانے میں ہوتی ہیں تو قصوں کی زبان میں وہ انقلابی شعور دیتی ہیں۔ دنیا بھر کے تمام انقلابات میں قصوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وہ سوچ اور فکر تشکیل دیتے ہیں، گزشتہ قوموں کی تاریخ کے تناظر میں ان کے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دراصل یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہاں جی، ان کی قہاریت کچھ نہیں رہی۔ وصبروا، اور ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو۔ صبر کا لفظی معنی ڈٹ جانا، رک جانا، منع کرنا، یعنی اپنی طاقت اور قوت پر جماؤ اختیار کرو، ادھر ادھر کی چیزیں مت کرو۔ صبر کی 3 قسمیں پہلے بیان کی تھی کہ صبر علی الطاعات، نیکیوں پر اور جو اپنے فکر اور نظریہ ہے اس پر جماؤ، یہ صبر علی الطاعات کہلاتا ہے۔ صبر عن المعاصی، کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ظلم اور زیادتی، اس سے رکنا۔ اور تیسرا صبر علی المصائب، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں تو ان پر جماؤ اور استقامت۔ تو یہاں تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ مصیبت آئے اسے برداشت کرو، اپنے نظریے پر استقامت کرو، اگر کوئی لالچ اور کوئی مفاد اور کوئی جرائم کرنے کا معاملہ ہو، لوگ اکسائیں اس پر، تو اس سے بھی رکو، اپنے آپ کو روک لو۔ تو یہ ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ استقامت ہی دراصل اب مقابلے کے لیے، مزاحمت کے لیے آگے بڑھنے کا عمل ہے۔ 200 سال کی غلامی تم نے گزار لی، اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا دینے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور ڈٹ جاؤ، اللہ سے مدد مانگو۔ ان الارض للہ، یہ زمین فرعون کے باپ کی تھوڑا ہی ہے جی، رعب نکالا جا رہا ہے۔ آج یہ کہتا ہے کہ میں زمین پر غالب ہوں، یہ زمین تو اللہ کی ہے، اس کی نہیں ہے، فرعونوں کی زمین نہیں ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ ان کے لیے اگر یہ امتحان رہا ہے تو اس امتحان میں یہ ناکام ہوئے۔ حکمرانی جو شروع میں مصر میں یوسف علیہ السلام نے شروع کی تھی، اس کا مطلب اور اس کے نتائج تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ یہ انسانیت کی بھلائی کا نظام قائم کرتے جیسے یوسف نے بنایا تھا، تو وہ چھوڑ کر ان کا امتحان میں یہ ناکام ہوئے کہ وہ تمام وسائل، وہ جو معاشی خوشحالی کے طریقے یوسف نے بتائے تھے، ان تمام کی علی الرغم انہوں نے ان وسائل پر خود قبضہ کر لیا، باقیوں کو محروم کر دیا۔ تو یہ زمین اللہ کی ہے، جو بھی صحیح نظریے اور سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ اس کا وارث بن جاتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور گھبراؤ مت، آخری انجام اور نتیجہ عدل و انصاف قائم کرنے والوں کا ہے، متقی لوگوں کا ہے، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے نظریے پر ڈٹتے ہیں، عدل و احسان کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ انجام ہے، آخری نتیجہ ان کے لیے ہے۔ لہٰذا آخری نتیجے پہ نظر رکھو، یہ ابھی چھوٹی موٹی جو اس کی حکمرانی اور اس کی بڑکیں شڑکیں، ان کو مت دیکھو۔ تو اپنی جماعت کے دل سے دشمن کا عامر طاقتوں اور قوتوں کا رعب نکالنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر اپنی جماعت کے لوگ ہی مرعوب ہو جائیں، ان میں کمزوری آ جائے، تو وہ مقابلہ کیا کریں گے؟ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر نے ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا کہ وہ اپنے نظریے پر، اپنی سوچ پر، اپنی اجتماعیت پر ڈٹ جائیں اور انجام پر نظر رکھیں کہ جو صحیح کام کرنے والے ہیں نتیجہ انہی کے لیے آنا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل چونکہ غلامی میں 200 سال رہ چکے تھے، غلامانہ مزاج تھا، بڑی ہی موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کے باوجود کہنے لگے، قالوا، موسیٰ سے کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی تکلیفیں دی گئی، اس وقت بھی کیا ہے، ہمارے لڑکے قتل ہوتے رہے، ہماری لڑکیاں زندہ رکھتا رہا، ہم سے بیگار لی جاتی تھی، ہم پر ظلم اور زیادتی، ہمیں مزدوری نہیں دی جاتی تھی، ظلم اور زیادتی آپ کے آنے سے پہلے بھی تھی،
اور وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم پر یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے، یہ قتل و غارت گری دوبارہ پھر شروع ہو رہی ہے ہمارے نوجوان لڑکوں پر، اور یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے مِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور 4-5 حضرات، حضرت عمار اور یہ وغیرہ، خباب ابن ارت، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے حضور سے تکلیفوں کا ذکر کیا کہ کتنی تکلیفیں ہیں، حضرت سمیہ کے ساتھ جو حرکت کی، ان کے والد کو شہید کیا، حضرت عمار یاسر کو، اسی طریقے سے اذیتیں اور تکلیفوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں کی تو کھالیں ادھیڑی گئی ہیں، آرے سے چیر دیا گیا ہے، ابھی تو تمہارے لیے ابتدا ہے، اس لیے گھبراؤ مت، نتیجہ اور انجام تمہارے لیے ہی ہے۔ اور پھر جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا تو مزید ان کو حوصلہ ہوا، جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ باتیں جتنی بھی نقل کی جا رہی ہیں دراصل حوصلہ دینے کے لیے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بڑی مشابہت تھی کہ یہی بلال، صہیب، یاسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی ان کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور آپ پر جب ایمان لے آئے تو پھر بھی تکلیف ہے۔ تو وہی بات جو ان لوگوں کے دلوں میں تھی اس قصے کے تناظر میں قرآن حکیم نے ان کو بیان کر دی۔ اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بس ابھی معاملہ قریب ہی ہے، تمہارا یہ جو دشمن ہے جو تمہیں میرے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں دیتا رہا اور اب بھی تکلیفیں دے رہا ہے، اس دشمن کی ہلاکت کا وقت قریب ہے، اس کی تباہی بربادی اب قریب ہے۔ ایک شکست تو اس کو ہو چکی ہے، منہ کی کھا گیا، اب آئندہ اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے سرے سے۔ عسیٰ ربکم، تمہارا رب قریب ہے کہ ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ اور پھر سوچ لو ابھی تو تم مشکلات میں ہو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، یہ زمین میں تمہیں وارث بنا دے، زمین کا اقتدار تمہارے قبضے میں آ جائے، تو پھر تمہیں بھی اللہ میاں دیکھے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر آزادی کے بعد تم کیا کرتے ہو، تم اپنے گریبان میں بھی جھانکو۔ حکومت ملنے سے پہلے ہی اپنے کردار اور اپنے رویوں کو درست کر لو، کیونکہ جو حکومت ملنے سے پہلے اپنے تنظیمی دور کے اندر صحیح کا عمل نہیں کرنے کی عادت بناتا تو حکومت کے بعد بھی کیسے بنائے گا؟ تو ابھی تکلیفوں کی طرف مت توجہ دو، اب تو تم مستقبل میں دیکھو کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم نے مستقبل میں آزادی کے بعد اپنا نظام کیسے بنانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم فرعون کی طاقت اور قوت سے نجات حاصل کرو اور پھر جب تمہیں آزادی ملے تو تم بھی کیا ہے اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دو، وہی غلامانہ رویے تمہارے ہوں، اسی طرح کی پستی کی تمہاری حالت ہو۔ اب اس وقت مصائب کے اندر آدمی جب آزمائش میں ہوتا ہے تو وہاں اس کو اپنے اعمال اور اپنے رویے درست کرنے چاہیے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ کہا کہ بھائی اب فرعون کا نظام تو ٹوٹنے والا ہے، وہ تو اب ختم ہونے والا ہے، اب تم بتاؤ کہ مستقبل میں تم نے آزادی کے بعد اپنے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا ڈسپلن، کیا نظم و نسق، کیا انتظامی باتیں تم نے سیکھی ہیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ ہر سچا نبی اور ہر سچے نبی کا ہر سچا ماننے والا ولی وہ انہی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ ہندوستان میں غلامی کے 200 سال مکمل ہو رہے تھے اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی یہاں آتے ہیں 10 سال پہلے، 1939 میں، آزادی سے تقریباً 7، 8، 10 سال پہلے۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ کہ آزادی تو اب لکھی ہے، یہ اب آمریت ختم ہونے والی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد برطانیہ ہر حال میں ہندوستان کو آزاد کرنے پر مجبور ہوگا، اس لیے اب تم یہ دیکھو کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم اس کے بعد کیا عمل کرتے ہو، تمہاری تیاری کیا ہے آزادی کے بعد اپنے ملک کے نظم و نسق کو چلانے کی۔ اس لیے مولانا سندھی واپس آئے تو سب لوگوں سے، کانگریس سے، مسلم لیگ سے، جمعیت علماء سے، سارے یہاں کی سیاسی پارٹیوں سے، تمام لیڈروں سے مولانا نے کہا کہ اب انگریز کے خلاف تحریک چلانے کے بجائے
مزاحمت کا عمل عدم تشدد پر رکھتے ہوئے خود تیاری کرو کہ آزادی کے بعد تم ملک کی نظم و نسق کیسے چلاؤ گے، اس پر غور و فکر کرو۔ محض توڑ پھوڑ، احتجاج اور محض کیا ہے نعرے لگانے سے تو کام نہیں ہوتا، ملک تو چلتے ہیں اپنے اعمال سے۔ تو تمہارے اندر ملک کی نظم و نسق چلانے کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اہلیت ہے تو پھر تو تم اپنی آزادی برقرار رکھ پاؤ گے۔ اور اگر آزادی کے بعد بھی تم نے وہی کام کرنے ہیں، ہاں جی، اسی بیوروکریسی سے کام لینا ہے جو برطانوی راج کی رہی ہے، اسی فوج سے کام لینا ہے جو برطانوی مفادات کی محافظ رہی ہے، تو پھر بظاہر آزادی بھی حاصل کر لو لیکن رہے گی وہی غلامی کی سیاہ رات۔ 10 سال پہلے ایک آدمی نے آزادی سے 10 سال پہلے یہ بات کہی، 1937-38 سے مولانا جدوجہد کر رہے ہیں ہندوستان آنے کے لیے، 1947 سے 10 سال پہلے کہ ہندوستان آ کر یہاں کے لوگوں کو سمجھائیں اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، کہ آزادی کی فکر پر اپنی نئی تنظیم قائم کرو، یہ جو لڑائی بھڑائی کے معاملات ہیں ان کو ختم کر دو۔ جی، یہ انبیاء کے سچے وارث ہیں جن کے قلوب پر یہ بات واضح ہوتی ہے، لیکن یہاں کی لیڈرشپ جو میدان میں تھی، ہاں جی، وہ یہی کام کرتی ہے، انگریزوں سے کہ مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس نے 1942 میں ہاں جی قرارداد منظور کی کہ سب ہاں جی ہندوستان چھوڑ دو برطانیہ سے، وہ تو پہلے ہی چھوڑ رہا، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ مسلم لیگ نے قرارداد منظور کی، جمعیت علماء نے قرارداد منظور کی، خاکساروں نے کی، ساری جتنی پارٹیاں تھیں بس یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دو۔ بھئی وہ چھوڑ دے گا، تمہارا نظم و نسق کیا ہے؟ تم نے کیا تیاری کی ہے انتظامی مملکت چلانے کے لیے؟ کوئی تم نے انتظامیہ تیار کی، کوئی نظم و نسق سیکھا، کوئی جدید ٹیکنالوجی سیکھی، کوئی اپنا نظم و نسق چلانے کے لیے آزادی اور حریت کی بنیاد پر تم نے کوئی کام کیا؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے 1947 میں جب حکومتیں دونوں ملکوں کو ملی تو نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، ہمیں احتجاجی سیاست تو آتی ہے، توڑ پھوڑ بڑے کر لیں گے، جلسے جلوس بڑے لگا لیں گے، نعرے بڑے، ہمیں نظم مملکت نہیں آتا، بلکہ الٹا اس کو کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تم نے ہمیں سکھایا نہیں، بھائی سیکھنے کے لیے تم نے کوئی تیاری کی تھی؟ اور 6 مہینے سال کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دوبارہ ہندوستان کی حکومت واپس کی کانگریس نے، اور چونکہ ان کو تو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں کام نہیں کرنا آتا تو سیکھ لیں ہم انگریزوں سے، ہاں جی، اور ہمارے والوں نے کہا نہیں جی، چاہے آئے نہ آئے حکومت ہم نے خود ہی کرنی ہے، جی، طریقہ بے شک نہ آئے لیکن اقتدار کسی سے سیکھنا نہیں ہے، ہاں جی، اور اس کو بڑی فخر کی بات بتلایا جا رہا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہی ناکام اور ناکارہ لوگ 70 سال سے ملک پر مسلط ہیں۔ تو یہاں قرآن نے بڑی اہم بات موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہی ہے کہ تمہارا دشمن تو اب ہلاک ہونے والا ہے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم۔ مولانا سندھی قرآن پاک پر جتنا غور و فکر کرتے تھے شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ حرم کی ان فضاؤں میں مولانا سندھی ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے تھے اور اس سے اصول سیاست کے اخذ کرتے تھے۔ اسی آیت سے مولانا نے یہ استنباط کیا ہے، ہمارا اندازہ یہی ہے کہ مولانا سندھی نے اس پر غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارا دشمن تو اب تمہارا جان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہے، فیستخلفکم فی الارض، اس کے بعد حکومت تمہیں ملنی ہے، تو پھر بتلاؤ کہ فینظر کیف تعملون، پھر دیکھو کہ تمہارا عمل کیا ہوگا، تم نے کیا تیاری کی ہے مملکت چلانے کے لیے، تمہاری انتظامی صلاحیت کیا ہے، تمہارا تنظیمی طاقت اور قوت کا عمل کیا ہے۔ تمہارا بھی اگر وہی کام ہو جو سرخ فیتہ پہلے کر رہا ہے، تمہارے لوگ بھی اسی طریقے سے کام کر رہے ہوں، تو یہ اگر انقلاب آ بھی جائے تو تم نظم و نسق کیسے چلاؤ گے؟ جی، اس لیے اب نئے خطوط پر اپنے اعمال کا جائزہ لو، ان مصیبتوں کو مت دیکھو، یہ تو عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، مستقبل پر نظر رکھو، فینظر، دیکھو، ہاں جی، اللہ پاک دیکھے گا کہ کیف تعملون، کہ تم کیا عمل کر رہے ہو، تم اپنے عمل کو منظم کرو، نئی حکومت اور آزادی کے بعد اپنے کردار کا تعین کرو۔ تو یہ قرآن حکیم ایک واقع پیغام دے رہا ہے، اور یہی اسی آیت پر حضرت نے یہ بات کہی کہ گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ جو جملہ کہا ہے یہ صحابہ کو مکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈسپلن اور نظم و نسق دیکھو، تمہارا عمل کیا ہوگا، ابھی اس کی ابو جہل کی طاقت تو بدر میں ٹوٹنے والی ہے، تم مدینہ جا کر کیا کرو گے، تم ریاست مدینہ تشکیل دو گے تو اس کا نظم و نسق چلانے کے لیے تمہارے اعمال کی نوعیت کیا ہوگی،
اس بات کو دیکھو، یہ چھوٹی موٹی جو مصیبتیں ہیں، ہاں جی، وقتی چیزیں ہیں، یہ تو اب یہ جو پہلے معاملہ ہو چکا ہے کہ پبلک کے اندر فرعون کی خدائی چیلنج ہو کر ذلیل اور رسوا ہو گئے، ہاں جی، فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، مغلوب ہو گئے اور ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ تو یہ تو اب طے ہو گیا کہ انہوں نے، ان کی فرعون کی حکومت ختم ہونی ہے۔ تم اپنا مستقبل کے لیے دیکھو کہ تم نے کیا تیاری کی ہے حکومت چلانے کی، نظم و نسق قائم کرنے کی۔ تو یہ بات حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں صحابہ کو بتلائی جا رہی ہے کہ تم یہ اندر کو دیکھو، اور جب صحابہ کو بتلائی جا رہی ہے تو کیا خیال ہے ولی اللہ جماعت کے بزرگ جو ہیں، وہ جو صحابہ کو بات بتلائی جا رہی ہے وہ اس انقلابی جماعت کو نہیں بتلائی جا رہی کہ یہ انگریزوں کا نظام جب ٹوٹے تو تم اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لو۔ ناکامی بھی تمہیں اس وقت ہوئی تھی جب تم نااہل بنے، تم نے یہاں ظلم و ستم کے بازار گرم کیے، تم نے یہاں لوگوں کے حقوق توڑے، لاکھ لاکھ روپے کے پٹکے باندھے اور قیصر و کسریٰ کی عادات اپنائی، جس کی وجہ سے تم غلام بنے۔ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے مستقبل میں۔ تو یہ بڑی اہم بات جو ہاں جی انبیاء اور ان کے متبعین کے پیش نظر رہی ہے، قرآن نے یہ قانون اور ضابطہ یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔